بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 133 ہے، اور اس سبق میں دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 بیع الجید بالردیء او الردیء بالردیء من الدراہم، اور جنس نمبر 2 المبایعۃ فی الدراہم والدنانیر غالبۃ الغش، اور کتاب کی عبارت ویجوز بیع درہم صحیح سے لے کر لعدم الرضا منہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 لا عبرت بالجودۃ عند المقابلۃ بالجنس فی الاموال الربویۃ، کہ اموال ربویہ میں جب دو ہم جنس کا تبادلہ ہو تو اس صورت میں عبرت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اصل نمبر 2 الدراہم والدنانیر غالبۃ الغش لا تعتبر الدراہم والدنانیر، کہ ایسے دراہم اور دنانیر کے جس میں کھوٹ غالب ہو تو وہ خالص دراہم اور دنانیر شمار نہیں کیے جاتے۔ اصل نمبر 3 غالب الفضۃ فضۃ حکما وغالب الذهب ذهب حکما، کہ چاندی اگر کھوٹ پر غالب ہے تو یہ حکماً خالص چاندی کی طرح ہے، اور اسی طرح اگر سونا کھوٹ پر غالب ہے تو یہ حکماً خالص سونے کی طرح ہے۔ اصل نمبر 4 الضروری یتقدر بقدر الضرورت لا وراء الضرورہ، کہ جو چیز ضرورت کی بنا پر ثابت ہو تو وہ موضع ضرورت میں منحصر رہتی ہے، اس موضع ضرورت سے باہر متعدی نہیں ہوتی۔ اصل نمبر 5 یصرف الجنس الی خلافی تصحیحا للعقد، عقد کی تصحیح کے لیے جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة، والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار، ووجهه تحقق المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن، وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا، لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش، وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه فيلحق القليل بالرداءة والجيد والرديء فيه سواء۔ ایک صحیح اور دو ریزگاری والے درہم کو دو صحیح اور ایک ریزگاری والے درہم کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، اور غلہ وہ ہوتا ہے کہ جسے بیت المال رد کریں اور تجار قبول کرتے ہو، اور جواز کی وجہ وزن میں مساوات کا تحقق ہے، اور وہ جو پہلے معلوم ہو چکا کہ جودت ساقطۃ الاعتبار ہے۔ اور جب دراہم پر غالب چاندی ہو تو وہ چاندی شمار ہوں گے، اور جب دینار پر سونا غالب ہو تو وہ سونا شمار ہوں گے، اور ان میں تفاضل کے حرام ہونے کا ایسے ہی اعتبار کیا جائے گا جیسے کھرے سکوں میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے عوض خالص سکوں کی بے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آپس میں بے جائز ہے مگر برابری کے ساتھ۔ اور ایسی کھوٹے سکوں کو بطور قرض لینا جائز نہیں ہے مگر وزن کے اعتبار سے، اس لیے کہ عموماً سکے تھوڑی ملاوٹ سے خالی نہیں ہوتے، اس لیے کہ بغیر کھوٹ کے ڈلتے نہیں ہیں، اور بسا اوقات کھوٹا پن پیدائشی ہوتا ہے جیسا کہ ردی میں ہوتا ہے، لہذا کم ردی کے ساتھ ملایا جائے گا، اور جید و ردی برابر ہے۔ آتے ہیں مسئلہ کی توضیح کی طرف۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے غلہ کی لغوی تحقیق بیان فرمائی ہے کہ ریزگاری کو کہتے ہیں، جس کو ہم عام اصطلاح میں چینج کہتے ہیں۔ تو ایک صحیح درہم اور دو ریزگاری والے درہم کو دو صحیح اور ایک ریزگاری والے درہم کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، اور جواز کی دلیل وزن میں مساوات اور برابری ہے، کہ ایک طرف ایک صحیح درہم ہے اور اس کے ساتھ دو ریزگاری والے درہم ہے، اس کے مقابلہ میں دو درہم ہے اور ایک ریزگاری والا درہم ہے، دونوں وزن کے اعتبار سے چونکہ برابر ہے لہذا یہ عقد جائز ہے۔ وما عرف من سقوط اعتبار الجودہ،
اس صورت میں صحیح درہم اعلی اور غلہ یعنی ریزگاری وہ ردی ہوتے ہیں، لیکن جودت اور رداعت چونکہ اس باب میں حدر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اس عدم اعتبار کی وجہ سے بھی عقد جائز ہے۔ والغلۃ ما يردہ، اور صاحب ہدایہ نے غلہ کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ بیت المال رد کریں، اس وجہ سے کہ حفاظت مشکل ہوتی ہے اور رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بینک یا بیت المال وہ رد کرتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس کی کوئی مالیت نہیں ہے یا کوٹھے ہیں، اور تجار اس کے مال ہونے کی وجہ سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ قال وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ، دراہم اور دنانیر میں دیگر دھات بھی ملائے جاتے ہیں، تو اگر سونا اور چاندی غالب ہے اور دیگر دھات مغلوب ہے تو یہ کھوٹے دراہم خالص سونے اور چاندی کے حکم میں ہے، یعنی جیسے خالص سونا اور چاندی میں تفاضل ناجائز ہے، ایسی ہی ان کوٹے دراہموں میں بھی تفاضل ناجائز ہوگی کہ جن میں سونا یا چاندی غالب ہے۔ وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْإِسْتِقْرَاضُ بِهَا إِلَّا وَزْنًا، ذکر کردہ دراہم اور دنانیر کو اگر کوئی بطور قرض لینا چاہیں تو وزن کے اعتبار سے لینا ضروری ہے تاکہ واپسی کی صورت میں مثل واپس کر سکیں۔ اور دلیل اس کی صاحب ہدایت یہ بیان فرمائی ہے کہ دراہم اور دنانیر کی ڈھلائی دوسرے دھاتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو لا محالہ کچھ تھوڑا بہت غش اس میں ہوگا جو کہ حدر ہے۔ قد یکون الغش خلقیا، اور دوسری وجہ ہے کہ بسا اوقات سونے چاندی میں ملاوٹ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، جیسا کہ ردی سونے چاندی میں ہوتا ہے، تو قلیل غش والے سونے چاندی کو ہم نے رداعت کے درجے میں رکھا، اور پہلے اصول اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس باب میں جید اور ردی یہ دونوں برابر ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغِشُّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ فَإِنِ اشْتَرَى بِهَا فِضَّةً خَالِصَةً فَهِيَ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ۔ قال وَإِن بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ صَرْفًا لِلْجِنسِ لَا خِلَافِ الْجِنسِ فَهِيَ فِي حُكْمِ شَيْئَيْنِ فِضَّةٍ وَصُفْرٍ وَلَكِنَّهُ صَرْفٌ حَتَّى يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِوُجُودِ الْفِضَّةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فإذا شرط القبض في الفضة يشتر في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر۔ اور اگر ان پر کھوٹا پن غالب ہو کہ دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے غالب کا اعتبار کرتے ہوئے، پس اگر ان کے عوض خالص چاندی خریدی تو ان میں وہی صورتیں بنیں گی کہ جو تلوار کے زیور میں ہم نے بیان کی ہے۔ پھر اگر کوٹے سکے تفاضل کے ساتھ فروخت کیے گئے تو جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرنا جائز ہے، پس کھوٹے دراہم دو چیزوں کے حکم میں ہے، چاندی اور پیتل، لیکن یہ بے صرف ہے، یہاں تک کہ جانبین میں چاندی پائے جانے کی وجہ سے مجلس میں قبضہ شرط ہے، تو جب چاندی میں قبضہ شرط ہے تو پیتل میں بھی شرط ہوگا، کیونکہ چاندی سے بغیر ضرر کے وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ قال وَإِن بَاعَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغِشُّ، کہ اگر دراہم اور دنانیر پر کھوٹ غالب ہو، یعنی دیگر جو دھات ملائے گئے ہیں وہ بنسبت سونا چاندی کے زیادہ ہو، تو یہ دراہم اور دنانیر خالص دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اعتبار غالب کا کیا جاتا ہے۔ پس اگر ایسے دراہم کے عوض خالص دراہم اور دنانیر خریدے گئے تو اس میں وہی صورتیں ہوں گی کہ جو سیف محلہ جس پر سبق نمبر 129 میں بالتفصیل بات ہوئی ہے، تو تمام کی تمام صورتیں اس میں بھی جاری ہوں گی۔ قال وَإِن بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا، اوپر ذکر کردہ غالبۃ الغش دراہم اور دنانیر کو اگر ہم جنس دراہم اور دنانیر کے عوض فروخت کیا جائے تفاضل کے ساتھ یہ جائز ہے، کیونکہ جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی سونے کو پیتل کی طرف اور پیتل کو سونے کی طرف پھیر دیں گے، اسی طرح دوسری صورت میں بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس صورت میں تقابض فی المجلس یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف سونا چاندی ہے تو سونا چاندی کا باہمی تبادلہ جو ہے یہ بے صرف ہے، اور بے صرف میں تقابض شرط ہے، تو سونا چاندی میں تو بے صرف کی وجہ سے تقابض شرط ہے، اور پیتل یا دیگر جو دھات ملائے گئے ہیں وہ بھی چونکہ
سونے چاندی کے ساتھ بعین طور ملحق ہے کہ بغیر ضرر کے جدا نہیں ہو سکتے تو طبعاً ان میں بھی تقابض شرط ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال رضی اللہ عنہ مشائخنا رحمهم اللہ تعالی لم يفتوا بجواز ذلك في العدالية والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا، ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيهما بالوزن، وإن كانت تروج بالعد فبالعد، وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن المعتبر هو المعتاد فيهما اذ لم يكن فيهما نص۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے عدالی اور غطارفہ میں اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارے دیار میں عزیز ترین اموال میں سے ہیں، پس اگر ان میں تفاضل کی اجازت دی گئی تو ربا کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر اگر یہ وزن کے ساتھ رائج ہو تو بے اور قرضہ بھی ان میں وزن کے اعتبار سے ہوگا، اور اگر عدد کے اعتبار سے رائج ہو تو عدد کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور اگر دونوں کے ساتھ رائج ہو تو دونوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے۔ قال رضی اللہ عنہ مشائخنا رحمهم اللہ تعالی لم يفتوا بجواز ذلك في العدالی والغطارفہ۔ عدالی علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ عدال کی طرف منسوب ہے اور گوئے کسی بادشاہ کا نام ہے، اسی بادشاہ کی طرف اس درہم کو منسوب کیا گیا ہے۔ اور غطارفہ یعنی دراہم غطریفیہ، یہ غطریف ابن عطاء الکندی کی طرف منسوب ہے جو کہ ہارون الرشید کے زمانے میں خراسان کے امیر تھے، یہ ان کی طرف منسوب دراہم کا نام ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ یعنی بخارا اور سمرقند کے مشائخ نے عدالی اور غطارفہ میں تفاضل کے ساتھ بے کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ یہ ان دیار میں عزیز ترین اموال میں سے ہیں، تو اگر ان عدالی اور غطارفہ دراہم میں تفاضل کے ساتھ بے کی اجازت دی گئی تو سود کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی لوگ سونے اور چاندی کے اندر بھی تفاضل کے ساتھ بے کو جائز سمجھنے لگ جائیں گے۔ ثم ان كانت تروج بالوزن، یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر دراہم غالبۃ الغش لوگوں کے مابین وزن کے اعتبار سے رائج ہے تو بے قرض وغیرہ بھی ان دراہم کے عوض وزن کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر عدد کے اعتبار سے رائج ہے تو بے اور استقراض وغیرہ بھی عدد کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر دونوں اعتبارات سے یہ دراہم اور دنانیر رائج ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہے، لہذا لوگوں کے عرف و عادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ ثم هي ما دامت تروج تكون اثمانا لا تتعين بالتعيين، وان كانت تروج فهي سلعة تتعين بالتعيين، وإن كانت يقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا إن كان البائع يعلم حالها لتحقق الرضا منه، وبجنسها من الجياد إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه۔ پھر یہ جب تک رائج ہیں تو وہ اسمان ہوں گے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، اور اگر رواج ختم ہو جائے تو وہ سامان ہوں گے جو متعین کرنے سے متعین ہوں گے، اور جب بعض قبول کریں اور بعض قبول نہ کریں تو یہ کھوٹے دراہم کی طرح ہو جائیں گے کہ عقد ان کے عین کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا بلکہ کھوٹے دراہم کے جنس کے ساتھ متعلق ہوگا، اگر بائع کو اس کا حال معلوم ہو اس کے رضا کے متحقق ہونے کی وجہ سے، اور جیات کے جنس کے ساتھ متعلق ہوگا اگر اس کو علم نہ ہو رضا کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ثم هي ما دامت تروج، یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دراہم غالبۃ الغش یا دنانیر غالبۃ الغش جب تک سمن کے طور پر لوگوں کے مابین رائج ہے تو یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، یعنی اگر ان کے عوض عقد کیا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ یہی دراہم اور دنانیر حوالہ کیے ان کی جگہ کوئی دوسرے بھی حوالہ ہو سکتے ہیں، اور اگر لوگوں کے مابین رواج ختم ہو جائے تو یہ سامان کی طرح ہو جائیں گے جو متعین کرنے سے متعین ہوں گے،
یعنی اگر ان کے عوض عقد کیا گیا تو یہی دراہم حوالہ کرنا ہوں گے، اگر یہ ضائع ہو جائے تو بے باطل ہو جائے گی۔ اذا كانت يقبلها البعض دون البعض، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ اگر دراہم مغشوشہ اور دنانیر مغشوشہ کو قبول کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ عقد کرتے وقت یا تو بائع کو معلوم ہوگا کہ لوگ قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے، تو اس صورت میں یہ ضیوف کی مانند ہوں گے اور عقد جن سے ضیوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اور اگر بائع کو پتہ نہیں ہے تو عقد جن سے جیات کے ساتھ متعلق ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کی رضامندی متحقق نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔